اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ یا موسیٰ تفرغ للعلم ان کنت تریدہ، کہ اے موسیٰ علم کے لیے فارغ ہو جاؤ اگر تم اس کو چاہتے ہو۔ ظاہر ہے علم وہ شے ہے کہ بنا فارغ ہوئے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ان کنت تریدہ، اگر تم اس کو چاہتے ہو۔ فإنما العلم لمن تفرغ له، کہ بے شک علم اسی کو حاصل ہوگا کہ جو اس کے لیے مکمل طریقے سے فارغ ہو جائے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِكْثَارًا بِالْمَنْطِقِ مِحْوَارًا، ٹھیک ہے، یعنی کثیر لا تکونن مکثارن، کثرت نہ ہو تمہارے یہاں بالمنطق محورا، بیہودہ باتوں کی، ٹھیک ہے، بیہودہ باتوں کی کثرت نہ ہو، فالتو کی باتوں کی کثرت نہ ہو۔ ان کثرت المنطق تشین العلماء، اس لیے کہ زیادہ گفتگو علماء کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا سبب ہے۔ ان کی شان نہیں ہے کہ وہ زیادہ گفتگو کریں۔ زیادہ گفتگو سے کیا ہوگی؟ وَتُبْدِئُ مَصَابِ السُّخَفَاء، یہ صفت قمقلیوں کی، سخفا کہیں گے قمقلوں کو، قمقلوں کے برابر ہے، ان کے مساوی ہے۔ یعنی کیا کرے گا؟ جس طرح سے قمقلوں کی ان کے کثرت گفتگو کی وجہ سے ان کی کمیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اسی طرح سے کثرت کلام سے علماء کی کمیاں کیا ہوں گی؟ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے آپ خاموش رہیں، گفتگو صرف مطلوب جتنی ضرورت ہو اتنی کیجیے۔ وَلَكِنَّ عَلَيْكَ بِذِي اِخْتِصَادٍ، ہاں لیکن ایسا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ایک دم خاموش ہو جائیں کہ کثرت کلام کو منع کیا گیا ہے، نہیں، بولیں۔ ولیکن علیک بِذِی اختصاد، لیکن آپ کس کا خیال رکھیں؟ یعنی اختصاد کا خیال رکھیں، یعنی میانہ روی اختیار کریں۔ کسی انسان کا اقتصاد کب بنتا ہے؟ کہ جب وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ تو کہا کہ آپ بولیے، بولنا منع نہیں ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ آپ کو میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ، کہ بے شک یہ چیز بھی ایسے نہیں آتی بلکہ خدا وند عالم کی عطا کی ہوئی توفیق سے آتی ہے کہ انسان کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ، اور جاہلوں سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچاؤ۔ وَاحْلُمْ عَنِ السُّفَهَاءِ، اور بیوقوف افراد سے بھی کیا کرو؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ فَضْلُ الْعُلَمَاءِ وَزِينُ الْعُلَمَاءِ، کہ یہی حلیم لوگوں کی فضیلت ہے اور علماء کی زینت ہے۔ اگر جاہلوں سے بحث و مباحثہ کرو گے تو جہالت تمہارے اندر بھی سرایت کرے گی۔ ہو سکتا ہے بے منطقی گفتگو آپ کریں، ہو سکتا ہے کہ جاہلوں والی باتیں کرنے لگ جائیں، ممکن ہے کہ آپ جو علمی استدلال کرتے تھے وہ علمی استدلال کو چھوڑ کے جاہلوں والا استدلال آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو کیا کریں؟ آپ جاہلوں سے پرہیز کریں، بیوقوف افراد سے پرہیز کریں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ فَضْلُ الْعُلَمَاءِ، اس لیے کہ حلیم لوگوں کی فضیلت یہی ہے۔ وَزِينُ الْعُلَمَاء، علماء کی زینت بھی یہی ہے کہ وہ بیوقوف لوگوں کے منہ نہ لگیں، ٹھیک ہے، جاہلوں کے منہ نہ لگیں۔ اِذَا شَتَمَكَ الْجَاهِلُ فَاسْكُتْ عَنْهُ سَلِمًا، کہہ رہے ہیں اگر جاہل گالی گلوچ سے پیش آ رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، محفوظ رہو گے، بچ جاؤ گے۔ وَجَانِبْهُ وَحَسْمًا، اور آمدن ان سے کیا کرو؟ بچاؤ اپنے آپ کو۔ فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنْ جَهْلِ، اس لیے کہ جو کچھ اس کی جہالت سے باقی رہ گیا ہے، عَلَيْكَ، ٹھیک ہے، وَشَتَمَهُ إِيَّاكَ أَكْثَرُ، وہ کیا کرے گا؟ اگر اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو جو کچھ اس کی جہالت سے باقی رہ گیا وہ، اور پلس زیادہ سے زیادہ اور گالیاں وہ نکالتا چلا جائے گا، چونکہ وہ اپنی جہالت سے باز آنے والا نہیں ہے۔
آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اس کے مقدار میں گالیاں نہیں نکال سکتے، تو کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، یا ابن عمران، کہ اے عمران کے بیٹے، لا تفتحن بابا لا تدری ما غلقہ، کہ اس دروازے کو مت کھولو کہ جس کے بند ہونے کا سبب تم کو نہ پتا ہو، لا تدری یعنی نہیں جانتے، ولا تغلقن بابا لا تدری ما فتحہ، اور اس دروازے کو بھی بند مت کرو کہ جس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ اسے کس چیز نے کھولا ہے۔ یا ابن عمران، اے عمران کے بیٹے یعنی جناب موسیٰ، من لا تنتہی یعنی دنیا نحمتہ، کہ جس کی دنیا سے رغبت کم نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی، ولا تنقضی فیہا رغبتہ، اور اس میں رغبت ختم نہیں ہوتی، کیف یکون عابدا، وہ عابد کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی محبت کم ہونی چاہیے، دنیا کی رغبت ہمارے اندر کم ہونی چاہیے۔ من یحقر حالہ ویتہم اللہ بما قضی لہ کیف یکون زاہدا، جو اپنے حالت کا کی تحقیر کرتا ہو کہ اسے اللہ نے کس حال میں رکھا ہے، اسے اللہ نے کیا عطا کیا ہے، اور اپنے حالت کی تحقیر کرتا ہو اور اللہ کو اتہام دیتا ہو، الزام دیتا ہو، بما قضی لہ، اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، کیف یکون زاہدا، تو ایسا شخص زاہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یا موسیٰ تعلم ما تعلم لتعمل بہ، کہہ رہے ہیں سیکھو اور جانو صرف اس لیے کہ جو جانتے ہو اس پر کیا کرو؟ عمل کرو، ولا تعلمہ لتحدث بہ، لیکن اس لیے نہ سیکھو، تعلیم نہ حاصل کرو کہ لوگوں سے اس سے گفتگو کرو، لوگوں کو ہدایت کرو، لوگوں کو سناؤ، فیکون علیک بورہ، لیکن اگر صرف اور صرف اس لیے علم حاصل کرو گے کہ لوگوں کو اطلاع دو، لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، اپنی اصلاح نہ کرو، تو یہی علم تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تمہارے لیے مشقت کا سبب بن جائے گا، تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ وَيَكُونُ عَلَىٰ غَيْرِكَ نُورُهُ، لیکن اسی کا نور تمہارے غیر پر کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ وَمِن كَلَامِ عِيسَىٰ، اب یہاں سے ہماری ایک نئی حدیث شروع ہو رہی ہے۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے دوہرا دیا کیونکہ پچھلی بار ہم ریکارڈ کرنا بھول گئے تھے تاکہ اس میں بھی شامل ہو جائے۔ اب یہاں سے راغب آپ پڑھیے۔ یہ بھی پڑھا تھا کیا؟ ہاں پڑھا تھا شاید، کہ وَمِن كَلَامِ عِيسَىٰ، اور جناب عیسیٰ کے کلام میں ہے، تعملون للدنیا وانتم ترزقون فیہا بغیر عمل، اس کو بیان بھی کر چکا میں مسجد میں، کہ تعملون للدنیا، کہ تم دنیا کے لیے عمل کرتے ہو، وانتم ترزقون فیہا بغیر عمل، اور اس میں تمہیں رزق دیا جائے گا، اسی کائنات میں بنا عمل کے رزق دیا جائے گا۔ کیا بات ہے؟ بنا عمل کے رزق دے گا اللہ۔ وَلَا تَعْمَلُونَ لِلْآخِرَةِ، لیکن آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُرْزَقُونَ فِيهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ، اور وہاں پہ تمہیں رزق نہیں دیا جائے گا سوائے یہ کہ جو تمہارا عمل ہوگا وہی تمہارا کیا ہوگا؟ رزق ہوگا۔ تو مجھے بتائیے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو کتنا کام کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے مہینے بھر کا راشن لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ کچھ لوگ گیہوں خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے ہیں؟ کچھ لوگ چاول ہے، چینی ہے، ان سب کو اسٹور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسٹور کر لیتے ہیں تاکہ انہیں پھر لینے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، بار بار بازار جانے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے رزق کا انتظام کر لیتے ہیں۔ جو کہ اس رزق کی ذمہ داری کون لیا ہے اس دنیا کی؟ خداوند عالم نے لی ہے۔ کہا آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، آخرت میں کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے، ہمارا عمل ہی آخرت میں ہمارا رزق ہوگا۔ کہنا تعملون للدنیا، تم دنیا کے لیے عمل کرتے ہو، وانتم ترزقون فیہا بغیر عمل، جو کہ یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں بنا کام کے بھی تم کو رزق دیا جائے گا۔ ولا تعملون للآخرہ، اور آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، وانتم لا ترزقون فیہا الا بالعمل،
کہ جہاں تمہیں عمل کے علاوہ کوئی اور چیز رزق نہیں پہنچائے گی. وَتُوشَكُونَ أَن تُخْرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا الْعَرِيضَةِ إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيقِهِ، اور قریب ہے کہ تم لوگ نکلو اس عریض دنیا سے. کہاں پہنچ جاؤ؟ قبر کے اندھیرے میں اور اس کی تنگی میں. قبر کا علاقہ کیا ہے؟ آج انسان کیا کرتا ہے؟ 1 BHK پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کو 2 BHK چاہیے، 3 BHK چاہیے. صحیح ہے، بڑا سا آنگن چاہیے، گارڈن چاہیے، سب کچھ چاہیے. جب ایک مکان بناتا ہے تو کھلا کھلا سوچتا ہے یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. لیکن اس عریض دنیا سے نکل کے بہت عنقریب، زیادہ دور نہیں ہے کہ ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ قبر کے اندھیرے میں اور اس کی تنگی میں، کہ نہ وہاں کوئی صحن ہے، نہ وہاں کوئی پارکنگ ہے، نہ کوئی وہاں گارڈن ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے کہ جہاں ہم صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو بیٹھ سکتے ہیں یا کروٹ لے سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی ہمیں کوئی راحت نہیں ہے. اللہ تعالی نہاکم عن الخطایا، خدا نے ہمیں غلطیوں سے منع کیا ہے، گناہوں سے منع کیا ہے، روکا ہے. کما امرکم بالصیام والصلاۃ، اسی طرح سے روکا ہے جس طرح سے تمہیں نماز اور روزہ وجہ لانے کا حکم دیا ہے. صحیح، چلیے آگے پڑھیے. راغب راغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون من اہل العلم من سقط رزقہ وآتقرہ منزلتہ. اے بیٹا یہ سب تو پڑھ چکے ہیں نا ہم لوگ. نہیں پڑھا ہے. ہاں ارے پڑھ چکے ہیں بیٹا، کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. آپ نے کسی اور کو پڑھایا ہوگا جناب، یاد رکھا ہوگا. ہاں چلیے چلیے، نہیں پڑھا ہے، پڑھیے. کیف یکون، کیف یکون من اہل العلم من سقط رزقہ وآتقرہ منزلتہ. ہاں کیف یکون من اہل العلم، وہ اہل علم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ من سخط رزقہ، کہ جس نے جو اپنے رزق سے ناخوش ہو، واحتقر منزلتہ، اور اپنے منزل کو کم کر رہا ہو. اللہ نے مجھے پرنسپل بنایا ہے، میں کہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں، مجھے اللہ نے کوئی عزت نہیں دی ہے. ہم نے اپنے منزلت کی کیا کر دی؟ تحقیر کر دی. آپ کو خدا نے طالب علم بنایا ہے، آپ اپنی منزلت کو کم سمجھے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو گرائیں، خود گرائیں. دوسرا گراتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنی نگاہوں میں بلند رہنے چاہیے کہ اللہ نے ہماری منزلت کیا رکھی ہے، ہم کس مقام و منزل پر ہیں. کیا ہے؟ ہمیں اپنے رزق سے خوش رہنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے رزق سے ناخوش ہو، جو آپ کو عطا ہوا ہے اس میں شکر ادا کیجئے. ناخوش ہو کے آپ اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے، شکر کر کے اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ شکر کر کے اپنے رزق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ناخوش ہو کے، اعتراض کر کے، اللہ کو بلیم کر کے ہم اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے. من سقط رزقہ، جس نے اپنے رزق سے ناخوش ہو، واحتقر منزلتہ، اور اپنے مقام و منزل کو کم جانتا ہو، وہ اہل علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں پڑھیے. وقد علم ان ذلك من علم الله وقدرته، من علم الله وقدرته. ہاں اور یہ جانتا ہے کہ یہ تمام کی تمام اشیاء جو اس کو مل رہی ہیں، جو اس کو رزق مل رہا ہے، جو اس کو مقام و منزل عطا ہوا ہے، وہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے ہے. کیف یکون من اہل العلم من اتہم اللہ فیما قضا لہ. من اتہم اللہ فیما قضا لہ. ہاں
کیف یکون من اہل العلم، وہ اہل علم سے کیسے ہوگا، من اتہم اللہ، جو اللہ کو اتہام دے، فیما قضا لہ، اس چیز کے بارے میں جو اس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، خدا نے جو آپ کو عطا کیا ہے، جو آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کہاں پیدا کرے، کہاں پرورش دے، کس طرح سے رکھے، آپ کو کیا سکھائے، کیا پڑھائے، صحیح ہے، کس طرح کا رزق مل رہا ہے، تو اگر ہم اس سے ناخوش ہو کر اللہ پر اتہام دیں کہ ہمارا کیا گناہ تھا جو تمہیں راغب کہیں کہ ہمیں مبارک پور میں پیدا کر دیا، تو یہ کیا ہوگا، وہ اہل علم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں پڑھیے. فَلَيْسَ يَرْضَىٰ شَيْئًا أَصَابَهُ، ہاں تو وہ راضی نہیں ہوتا کسی بھی شے سے جو اس کو نعمتیں ملتی ہیں، ما اصابہ یعنی جو اس کو ملتا ہے، اللہ جو اس کو عطا کرتا ہے اس سے وہ خوش نہیں ہوتا. ہاں پڑھیے آگے. كيف يكون من أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته. کیف یکون من اہل العلم من دنیاہ عنده آثر من آخرتہ، وہ اہل علم سے کیسے ہوگا کہ جس کی دنیا اس کی آخرت سے زیادہ اثر رکھتی ہو، یعنی جس کی جو اپنی دنیا کو اپنی آخرت سے زیادہ محبوب رکھتا ہو. ہاں پڑھیے پڑھیے پڑھیے. وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ مَقْبَلٌ عَلَى دُنْيَاهُ، اچھا وَهُوَ مَقْبَلٌ، مقبل نہیں یار، مقبل، مقبل عَلَى دُنْيَاهُ وَمَا يَذْرُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَمَا يَضُرُّهُ، جی يَضُرُّهُ، وَمَا يَضُرُّهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا يَنْفَعُهُ. بس کہہ رہے ہیں وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ، اس کا اقبال، وہ آگے جا رہا ہے کس کی طرف، اپنی دنیا کی طرف. ایک طرف آخرت ہے، اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا ہے، کہاں بڑھا رہا ہے، اپنی دنیا کی طرف بڑھا رہا ہے. وَمَا يَضُرُّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، جو اس کو زیادہ نقصان دیتی ہے وہی اس کو زیادہ پسند ہے. مما ينفعه، اس چیز سے جو اس کو فائدہ دیتی ہے، یعنی ایک طرف فائدہ دینے والی چیز ہے، ایک طرف نقصان دینے والی چیز ہے. نقصان دینے والی چیز کو پسند کرتا ہے، فائدہ دینے والی کو کیا کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. آج دنیا کا حال یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف جو ہے اذان ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم گیم کھیل رہے ہیں. ایک طرف اذان ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم فیس بک دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں، چاہے ہم پب جی کھیل رہے ہیں. تو بتائیے وہ کس طرف جا رہا ہے، اپنی دنیا کی طرف جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس چیز کو پسند کر رہا ہے جو اس کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے. کیف یکون من اہل العلم من یطلب الکلام لیخبر بہ، کیسے وہ اہل علم ہو سکتا ہے کہ جو صرف اور صرف علم کو حاصل کرے تاکہ لوگوں کو بتا سکے. آپ آئے ہیں یہاں اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تاکہ جا کے اس کو سنا سکیں دوسرے کو. ولا یطلب لیعمل بہ، اور اس لیے طلب نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، اس پر عمل کریں. تو کہا وہ عالم کہاں ہے، یعنی حقیقی عالم اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے راغب؟ حقیقی عالم اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہی ہے کہ جو علم کو حاصل کرے اور اس پر کیا کرے، عمل کرے. عمل نہیں کر رہا ہے تو دوسروں کو اطلاع دے گا، تو یہی اس کے لیے علم کیا بن جائے گا، اس کی جان کا وبال بن جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ کریے گا تاکہ کل پھر گڑبڑی نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین.